میں دیکھ رہی تھی کہ آپ خوش ہیں, آپ کو جو کیریکٹرز بھی مل رہے ہیں نا, آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ یار مجھے یہ کیوں نہیں مل رہا, مجھے یہ کیوں نہیں ہے, یہ فیلنگ نہیں آتی آپ کو. میں جب دیکھتی ہوں آپ خوش ہیں ود واٹ یو ہیو ان یور لائف رائٹ ناؤ. یہ کیسے اچیو کرتی ہیں؟ دیکھیں رابعہ, زندگی میں سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے حالات کے مطابق, حالات آپ کے مطابق نہیں ہو سکتے. تو مجھے جو کیریکٹر, الحمدللہ مجھے تو اس انڈسٹری سے آج تک کوئی شکایت نہیں ہے. لوگوں کو ہوتی ہے کہ جی ہم نے محنت کی, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس طرح کے کیریکٹر کیے. مجھے کوئی شکایت نہیں ہے کیونکہ میں اتنی بلیسڈ ہوں. مجھے ڈے ون سے اچھا کیریکٹر ملا. اور جاوید فاضل, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, انہوں نے شروع میں مجھ سے ایک بات کی. میں کچھ 16 سال پہلے ہم نے ایک پلے کیا, تو اس میں میں تھی ہمایوں سعید کی مدر کا کیریکٹر. میں نے کہا جاوید صاحب ہمایوں سعید کی مدر کا کیریکٹر میں کیسے کروں گی؟ ظاہر ہے 15-16 سال پہلے میں بھی بہت ینگ تھی, تو میں نے کہا یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے کہا اچھا صبا آپ میرے پاس آفس آئیے گا, میں آپ سے بات کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تب تک میں کنفیوز چل رہی تھی کہ میں ایکٹنگ کروں نہ کروں, کیا آتے اتنی, میں تو خود بھی فیل نہیں آتی تھی مجھے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب اس ایج میں, میرے 3 بچے تھے اس وقت, اس ایج میں یہ تو نہیں ہو سکتا صبا کہ تم مین لیڈ کرو. میں نے کہا ہاں یہ تو ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد رہ جاتا ہے ایک ماں کا کیریکٹر, ایک بھابھی کا, اور ایک بڑی بہن کا. اب تمہاری چوائس ہے کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو, ماں کا کیریکٹر, بھابھی کا, یا ماں کا, بہن کا. تو اس میں ڈفرینس میں تمہیں بتا دیتا ہوں, اب چوائس تمہاری ہے. بھابھی اور بہن کے کیریکٹر کبھی کبھی کسی ڈرامے میں آتے ہیں جو سالڈ ہوتے ہیں, جس میں پرفارمنس کا مارجن ہوتا ہے, جس میں ان کی اپنی سے ہوتی ہے. ماں کا کیریکٹر ہر ڈرامے میں ہوگا, اور ماں کا کیریکٹر امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارا سپورٹنگ کاسٹ میں سب سے سالڈ کیریکٹر جو ہے ماں کا ہے. تو اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تم جو بھی کرو. تو تب میں نے سوچا, میں نے کہا اچھا میں آپ کو بتاؤں گی. 2 دن میں نے سوچا, اور پھر میں نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا. میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اگر مجھے اس فیلڈ میں سروائیو کرنا ہے تو مجھے پھر ان حقیقتوں کے ساتھ جانا ہے. تو میں نے کہا جاوید صاحب میں ماں کا کیریکٹر کروں گی, لیکن اس ماں کا کیریکٹر جو کہ خود اہم ہوگی, اس کی کوئی کہانی ہوگی. وہ صرف وہ والی ماں نہیں ہے کہ بیٹا اٹھو پانی پی لو, بیٹا چائے پی لو, بیٹا آ گیا, بیٹا سو گیا. میں نے کہا یہ نہیں, اس کا اپنا ایک اہمیت ہوگی اس پروجیکٹ میں. انہوں نے کہا یہ تمہاری چوائس ہے. تو رابعہ وہ دن اور آج کا دن, میرا کوئی ماں کا کیریکٹر میں نے کوئی ایسا پلے نہیں کیا جس میں میری اپنی امپورٹنس نہ ہو, ماں کی اپنی, یا پھر میں کرتی اتنے ڈوب کے ہوں کہ وہ کیریکٹر بڑا ہو جاتا ہے. اور یہ واقعی یہ آرٹسٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کیریکٹر کو کتنا بڑا بنا دے. تو مجھے لکیلی اچھے کیریکٹر ملے, لیکن میں نے ان کیریکٹرز کو ڈوب کر کیا. جیسے ہم سفر کا کیا, میں نے فرسٹ ٹائم کیا. در شہوار کیا, میں نے اتنی کھڑوس ساز کا کہ آج بھی سب لوگ ڈرتے ہیں, میں نے ڈوب کر کیا. محبت تم سے نفرت ہے, 80 سال کی دادی کا کیریکٹر کیا, زبردست. وہ تو اور اس میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو جوان ہے, یہ کہاں سے 80. میں نے آواز میں, میں نے باڈی لینگویج میں, میں نے چہرے پر جھریاں ڈال دیں, کچھ بھی کر دیں, مجھے پرفارمنس دینی ہے. میں نے ہر چیز سے کوشش کی کہ میں 80 سال کی لگوں. آپ نے اتنی خوبصورت باتیں شیئر کی ہیں کہ بہت آئی ایم سو امپریسڈ اینڈ ٹچڈ کہ کتنی کام کی انہوں نے بات کی, اینڈ آپ نے ڈپریس یا آپ نے کہا یہ حقیقت ہے, اس کو میں چوز کروں, اس کو چوز کروں, آگے میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس کو کیسے. بالکل. اچھا میں نے دیکھا آپ بہت اب ماشاء اللہ سے ڈریسنگ کے بارے میں بڑی پرٹیکولر ہیں. آئی لو دا وے یو آلویز کیری یور سیلف, اور وہی چھوٹی کہ رنگ بھی, یہ بھی اور یہ بھی. اینڈ پھر میں نے میری تیاری مکمل نہیں ہوتی ان چیزوں کے بعد. اور پھر یہ بھی کہ آپ نے گارمنٹ فیکٹری کا بزنس بھی کیا تھا, آپ ڈیزائن کرتی تھیں کپڑے خود. 11 سال آپ نے. جی 11 سال میں نے. تو مجھے بتائیں کیا ایک چیز ہے جس کے بغیر آپ کہتی ہیں میں کچھ بھی, یہ ایک چیز تو میرے کپڑوں کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کے بغیر میں دروازے سے باہر قدم نہیں رکھوں گی. کیا ہے وہ ایک چیز؟ یہ بھی پھر میں بات کروں گی. میری امی کہتی تھیں
کہ لڑکیوں کے کان ننگے نہیں ہونے چاہیے. Okay. لڑکیوں نے کچھ بھی بھلے ایک چھوٹے سے کچھ بھی پہنے لیکن کانوں میں ہونا چاہیے. تو میری تیاری, میری خوبصورتی مکمل نہیں ہوتی اس نوز پن کے اور ایک بھلے یہ ہو بھلے کچھ ہو اس کے بغیر. اوکے اوکے. سو آپ جب کسی سے ملتی ہیں سب سے پہلے کیا نوٹ کرتی ہیں؟ کس نے کپڑے کیسے پہنے, جوتے یا جیولری نوٹ کرتی ہیں؟ جوتے, پاؤں. میرا پہلے کیا نوٹ کیا جب آپ انٹر ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ نہیں مجھے بہت اچھی لگی. دیکھیں کیمرے میں بول نہیں سکیں گے. نہیں بالکل بہت اچھی لگی. آپ زیادہ پہلے کیا مجھے میں نے کیا نوٹ کیا, میں نے یہ نوٹ کیا کہ آپ نے کہا کہ آج میں ایئر رنگ لے کر آئی ہوئی ہوں, کیونکہ آپ نے مجھے آپ آ رہی تھی تو مجھے تھا کہ یار آج تو میں یہ کچھ بیلنس کرنے کی کوشش. آپ کا اپنے حساب سے اس پروگرام کے حساب سے میرے خیال میں آپ پرفیکٹ لگ رہی ہیں. بالکل. صبا سے یہی ہماری آف کیمرا بات ہوئی, میں نے کہا آپ بیکاز یہ مجھے نا بہت بڑے لگتے ہیں, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اوور نہ لگ جاؤں. نہیں بالکل. تو میں نہیں, آج تو میں بڑے آرام سے پہنچی ہوں. میرے اپوزٹ صبا نے بھی بڑے اچھے, انہوں نے انشاءاللہ زیادہ ہی پہنے ہوں گے. سو یہ چیز ہوئی. اچھا, تو جب آپ اسکرپٹ چوز کر رہی ہوتی ہیں تو کیا چیز آپ کے دماغ میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو ایکٹنگ وائز کتنی ڈیپتھ ملے گی, آپ کے پاس اسکرین ٹائم کتنا زیادہ ہے, یا رول بہت ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے؟ کیا چیز ہے جو یا جس کو آپ سب سے امپورٹنس دیتی ہیں؟ اچھا, میں ہوں, ویسے میں سچی بات بتاؤں, میں ہوں ڈائریکٹر ایکٹریس. اوکے. میں کبھی بھی یہ سوچ کر نہیں جاتی ہوں کہ میں اس کیریکٹر کو میں اس طرح سے بناؤں گی, میں اس طرح سے بولوں گی. ہاں, اس سے پہلے آپ وارڈروب وغیرہ سب ڈسکس کرتی ہوں ڈائریکٹر سے, اور اس سے کہتی ہوں بس مجھے بتا دیں مڈل کلاس ہے, لوور اپر ہے, کیا ہے, وہ پھر بتا دیتے ہیں. تو ڈریسنگ پر الحمدللہ ہماری انڈسٹری پوری, وہ کہتے ہیں صبا آپ کی ڈریسنگ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمیں پتہ ہے آپ کیریکٹر. اب ضروری نہیں ہے کہ مجھے ہر کسی میں ایسے ہی پہننے, میں جہاں غریب ہوں میں وہاں بتاتی ہوں کہ میں غریب ہوں. میں 600-800 کی شرٹ بھی پہنتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ ایکٹنگ, آپ جب سین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ اگر کیریکٹر میں ہیں, آپ نے ڈریسنگ ویسی کی, آپ کا لیس میک اپ ہے یا جو کیریکٹر ہے اس کے مطابق آپ تیار ہو گئے, تو 50% آپ کی ایز اے آرٹسٹ تو کامیابی ہو گئی. باقی آپ کو 50% آپ کی پرفارمنس سے دینا ہے. صحیح بات ہے. تو ہمارے یہاں یہ کوئی سمجھتا نہیں ہے. بہت کچھ ہیں آرٹسٹ, وہ یہ نہیں سمجھتے, ہمیں خوبصورت نظر آنا چاہیے. ہمیں اب جس بندی کے زندگی میں دکھ آئے ہوئے ہیں وہ چہرے پر تو آئیں گے نا. تو ہم اس ایج میں میک اپ کے بغیر چلے جائیں گے نا تو وہ چہرے پہ دکھ نظر آئیں گے کتنے بھی خوبصورت ہوں, ٹھیک ہے نا. تو میں میک اپ کے بغیر چلی جاتی ہوں. ہاں, اس نے ساری زندگی دکھوں میں گزاری ہے, تو ایسے. تو آپ کیا کرتی ہیں, بیٹھ کے پورا ڈائریکٹر کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں کہ یہ کیریکٹر میرا ایسا ہے, مجھے اس طرح کی ماں ہونا چاہیے؟ بیکاز ایز یو سیڈ تو آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی ماؤں کا رول آپ نے کیا, اینڈ آئی ہیو ٹو سے کہ ہر ماں ڈفرینٹ یو نو, تھوڑا سا حق میں تو وہ مجھے بڑا ریسنٹ سیلفش سی ماں تھی. سیلفش نہیں تھی وہ, دیکھیں اولاد کے لیے تھی. وہ تو پاورفل کیریکٹر تھا بڑا. ماں جب بن جاتی ہے نا تو میں کہتی ہوں وہ نیگیٹو رہتی نہیں, وہ یا بچوں کی فیور میں پاگل ہو جاتی ہے یا بچوں کے اگینسٹ ہو جاتی ہے. لیکن ہر چیز کو جب آپ دیکھیں گے نا تو اینڈ کیا ہوگا, اولاد کی بہتری, گھر کی بہتری. اس میں آپ سیلفش ہو جائیں تو بری بات ہے, آپ سامنے والے کا بھی خیال رکھیں, اپنا بھی, لیکن اس کو پھر آپ نیگیٹو کیریکٹر کہتے ہیں کہ نیگیٹو کیا ہے. آپ کا اپنا فیوریٹ کیریکٹر کون سا ہے جتنے بھی آپ نے ابھی تک کیے ان میں سے؟ میں نے اتنے زیادہ کیے ہیں نا اچھے کیریکٹر. چمک جو میرا سب سے پہلا ڈرامہ تھا, زندگی کا فرسٹ پلے میرا, اس میں میرا بہت اچھا وہ بہو کا کیریکٹر تھا, عظمیٰ گیلانی کی بہو جس پر بڑا ظلم ہوا ہے, وہ بہت اچھا تھا. پھر میں ایک ابھی میرا بندھے کی ڈور سے چل رہا ہے جو کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ آئی ایم ان لو ود دیٹ کیریکٹر بائی دی وے. اس میں لگ رہا ہے کہ ہماری ایک فیملی ہے, وہ میری ساس ہے, میری بہو ہے, اور سب لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہیں, لیکن اس میں کوئی ایک کیریکٹر نیگیٹو نہیں ہے. سوائے روشنی کے. ہاں, وہ ہمارے گھر کا نہیں ہے نا, وہ فیملی سے باہر ہے. تو وہ اتنا ایک فیملی میں گندھا ہوا ڈرامہ ہے کہ وہی پھر فیملی ویلیوز وہ اچھی لگ رہی ہیں. لڑ بھی رہے ہیں لیکن دوسرے لمحے انہی کی فیور کر رہے ہیں. میری دیورانی سے میری لڑائی بھی ہے, لیکن جب ان کی بیٹی کو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بارات واپس چلی جاتی ہے, اسی کی بیٹی کو بیاہ کے بھی لے آئی ہوں, پھر اس سے پیار بھی کرتی ہوں. اب اسی بیٹی کی حقوق کے لیے اپنے بیٹے سے ناراض ہو رہی ہوں.
تو یہ اس کی ڈائلاگ کیسے یاد کیے تھے؟ کیونکہ جب آپ لوگ پرفارم کر رہے تھے فائزہ افتخار کے نا کیریکٹر اٹ از سو نیچرل. مجھے لگتا ہے میرے آس پاس میرے مطلب گھر میں نے دیکھی میں یہ سین اس طرح کے ہوتے ہوئے نا, اتنا نیچرل فلو ہے آپ لوگوں کی, اور اتنی خوبصورتی سے آپ لوگ بول رہے ہیں. رابعہ اس میں نا میں آپ کو پھر کہوں گی کہ ڈائریکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نے علی فیضان ہمارے ڈائریکٹر ہیں, ان کے ساتھ فرسٹ ٹائم میں نے کیا تھا بندے ایک ڈور سے, اب قیامت کر رہی ہوں. اور میں نے تقریباً سب ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے, سبھی کے ساتھ کیا ہے, لیکن جو مجھے ان کے ساتھ کام کر کے پتہ نہیں کس طرح سے سین کو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور میں کہتی ہوں علی آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, اس کو میں کس طرح سے بولوں, وہ پھر مجھے بریف کرتے ہیں, میں کہتی ہوں میں سمجھ گئی, پھر میں اسے اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتی ہوں. تو ڈائریکٹر کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے.